بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتكرمين المتشرفين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله العظم المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لمقدمه الفدا اجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد وقال في مقام آخر إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة والأولى. مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. سامعین گرامی قدر، بانیان مجلس کے تمام مرحوم اور مرحومات اور اس علاقے کے جتنے مومنین اور مومنات دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے، اور بالاخص شہدائے ملت جعفریہ اور بانی مجلس کے والد مرحوم جناب غلام عباس جعفری مرحوم اور ان کے والدین مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور ان کی روحوں کو شاد کرنے کے لیے ایک دفعہ الحم 3 دفعہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما دیں. اللهم بارك ثواب هذه الصور الى ارواح المؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين واشرهم مع النبي والائمه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. مل کے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل. آپ عزیزوں سے التماس ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ذیشان تقیل نقیل آپ ادھر آ جائیں. آپ بھی ذرا بزرگان ذرا آگے تشریف لائیں جی. دلبر شاہ صاحب، بھائی منظور جعفری صاحب ذرا آگے تشریف لائیں یہاں اس سائڈ پہ، تاکہ ماحول ذرا مجلس کا بن جائے. آ جائے شاہ جی، آپ بھی آگے آ جائیں، آپ بھی آگے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. مل کے نعرہ تکبیر، بار دیگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری. مجلس رضا کے عبور کے لیے بلند تر صلوات. دعا ہے خداوند متعال بتصدق عین میں اطہار اس ذکر کو، اس مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خداوند متعال اس کا ثواب کثیر غلام عباس جعفری مرحوم اور ان کے والدین مرحومین کے روح پر فتوح کو ایصال فرمائے. خداوند متعال عزیز معون عباس، حسنین عباس اور عمران عباس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان بھائیوں میں مزید اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. ان بھائیوں کے اعمال خیریہ کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. ان عزیزوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
خداوند متعال ان کے گھروں پر اپنی رحمات و برکات کا نزول فرمائے۔ پروردگار عالم ان عزیزوں کے بچوں کو دین و دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے۔ خداوند متعال ان کی والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنی اولاد پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ پروردگار وارث حقیقی کے ظہور میں تعدیل فرمائے، ہمیں اپنے امام کے ناصرین و منتظرین میں شمار فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق اکبر نے اس انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے خلق کیا، اور بندگی اور عبادت کے طریقوں کو بتانے کے لیے خالق اکبر نے ایک نظام کو قائم کیا، اور اس نظام کا نام خالق اکبر نے دین رکھا۔ اور اس دین میں سے بھی ایک راستہ کہ جو پسندیدہ ترین راستہ تھا وہ اللہ نے قرار دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط دین اسلام ہے۔ اسی راستے پہ چلو گے تو میری خوشنودی ہے، میری رضا ہے، میری اطاعت ہے، یہی میرا راستہ ہے، اور یہی میرے نزدیک محبوب ترین راستہ بھی ہے، پسندیدہ راستہ بھی ہے، حقیقی راستہ بھی میرے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ خالق اکبر نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، کسی اور دین کو اپنے لیے چاہے گا، تو خالق فرماتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لن یقبل منہ، اس کا وہ دین اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا وَهُوَ من الخاسرین، اور وہ بندہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا اللہ کو اگر دین پسند ہے تو بس دین اسلام پسند ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو انسان پسند کرے گا تو فلن یقبل منہ، اس کا ہرگز ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح، انسان کی نجات بس اسی میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو خالق اکبر نے اس دین اسلام کو بندوں بھی نہیں چھوڑ دیا کہ بندے تعین کریں گے کہ میرا دین کون سا ہے۔ میرا دین کے بنانے کا اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، بلکہ اس دین کا مقنن بنانے والا ذات پروردگار خود ہے۔ بات کے سمجھ آ رہی ہے؟ دین اسلام کا بنانے والا، جسے آپ عربی زبان میں کہیں مقنن دین، دین بنانے والا اللہ ہے، اور اس دین کا پہنچانے والا یعنی مبلغ اللہ کے رسول ہیں، اور علی سے لے کر ہادی مہدی تک اس دین کے محافظ ہیں۔ دین بنانے والا اللہ، اس دین کو پہنچانے والے پیغمبر گرامی قدر، اور علی سے لے کر ہادی مہدی تک یہ حجج خدا جو ہیں، یہ ائمہ برحق اس دین اسلام کے محافظ ہیں۔ اور اللہ نے اس دین اسلام کو ایسے قوانین کا مجموعہ قرار دیا، اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی میں بھی کامیابی کے ضامن ہیں یہ قوانین، اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی کی ضمانت انہی قوانین پر عمل کرنے میں ہے۔ تو اللہ نے دین اسلام کو بنایا تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، چلیں، تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے اور ان کی دنیا بھی کامیاب و کامیاب ہو جائے۔ تو ذات اکبر نے دین اسلام کیوں بنایا؟ یہ ہے کہ انسان یہ مرکب ہے، مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح۔ اکیلے
جسم کو بھی آپ انسان نہیں کہہ سکتے اور اکیلے روح کو بھی آپ انسان نہیں کہہ سکتے. جسم اور روح یہ آپس میں ملے تو بنتا ہے انسان. یعنی دو چیزوں کے مجموعے کا نام یا دو چیزوں کے مرکب سے ہے یہ انسان، روح اور جسم. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جب معراج پہ تشریف لے گئے تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اللہ کے حبیب نے جی تشریف فرما تھے حالت روح میں، جی حالت نیند میں آپ کو جو ہے وہ معراج نصیب ہوا، آپ کے روح نے جو ہے وہ معراج کی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، پیغمبر اسلام کا نالین پہن کر جانا دلیل ہے اور روح جوتے نہیں پہنتا، جس جوتا پہنتا ہے جی. اور روح جو ہے وہ نالین نہیں پہنتا، روح جو ہے وہ جوتے نہیں پہنتا بلکہ جس جوتا پہنتا ہے. تو اس لیے انسان مرکب ہے جسم اور روح سے، تو نالین تبھی پہنی جائے گی، یہ جو ہے جوتے تبھی پہنے جائیں گے جب ان دو چیزوں کا مرکب ہوگا تو انسان لفظ جو ہے صادق آئے گا. اور لفظ عبد اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو معراج کرائی. یہاں پہ لفظ اور روح نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اور روح کو جو ہے معراج کرائی ہے. اور یہی واقعہ ہوا تھا ہارون رشید کے دور میں، ٹھیک ہے جی. ان کے اور اس کی جو بیگم تھی ان کے درمیان جو ہے اس بات پہ بحث چلی اور علماء کو بھی بلایا گیا. علماء نے بھی یہی کہا کہ حضور کو روحانی معراج ہوا ہے، جسمانی معراج نہیں ہوا. حضرت بہلول دانا، دیوانہ نہیں، بہلول دانا، کتنے ائمہ کا یہ شاگرد ہے حضرت بہلول دانا کہ جن کو مومن تاق کے لقب سے جانا جاتا ہے. علم کلام کا ماہر ہے حضرت بہلول دانا. یہ تو جو ہے نا جنون طاری کیا تھا. جب جو ہے امام کے خدمت میں پہنچے تو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں لفظ جیم استعمال کیا تھا کہ جیم پہ عمل کرو. کسی نے جیم سے جبل سمجھا یعنی پہاڑوں پہ چلے جاؤ، توجہ ہے نا دوستو. ہاں، جیم سے جبل سمجھا یعنی پہاڑوں پہ چلے جاؤ. کسی نے جیم سے جنون سمجھا یعنی اپنے آپ کو مجنون ظاہر کرو. تو حضرت بہلول دانا جو ہے وہ اپنے آپ کو مجنون ظاہر کرتے تھے، لیکن ایسے ایسے مسائل کا حل بتایا کائنات میں کسی کے پاس نہ تھا. ٹھیک ہے، یہ جو پہنچا کہ روحانی معراج ہوا ہے یا جسمانی معراج ہوا. حضرت بہلول دانا کہتے کہ آج نماز میں پڑھاؤں گا، آج نماز میں پڑھاؤں گا. تو جب کہا گیا کہ ہارون رشید کو کہ آج بہلول دانا کہتے ہیں، اور یہ بھی رشتے میں کزن تھے ہارون رشید کے جو ہے حضرت بہلول دانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ تو ویسے خلیفہ کا کزن ہے. ٹھیک ہے جی، نماز پڑھانے لگے اور اتفاق سے جو ہے وہ سورہ مبارکہ کا جو ہے انتخاب کیا. توجہ کیجیے گا. ہاں، اور یہی 15 پارے کی پہلی آیت الحمد پڑھنے کے بعد سبحان الذی اسری بروحہ، سبحان الذی اسری بروحہ، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے اپنے جو ہے بندے کے روح کو جو ہے معراج کرائی ہے. پیچھے سے جو ہے لقمہ دیے گا سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو معراج کرائی ہے. پھر دوسری دفعہ یہی پڑھا، پھر تیسری دفعہ یہی پڑھا، پھر پیچھے سے جو ہے لقمہ یہی ملا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو پیچھے مڑ کے کہا پھر اختلاف کس بات پہ ہے؟ توجہ جی، جب عبد کو معراج کرائی تو عبد اکیلے اور روح کو نہیں کہتے، جسم کو کہتے. تو بہرحال بات جو ہے لمبی نہ ہو جائے تو انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، جسم اور روح سے. جسم کی بھی ایک ضرورت کا نام ہے اور روح کی بھی ایک ضرورت ہے. جسم کو ضرورت ہے غذا کی اور رزق کی،
تو خالق نے فرمایا اس جسم کا خالق کیونکہ میں ہوں لہذا اسے رزق دینا بھی میری ذمہ داری ہے. جسم کی ضرورت کا نام کیا ہے؟ غذا. اور روح کی ضرورت کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہدایت. بات سمجھ میں ہدایت. تو خالق اکبر نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا رزق میں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہو. جب خلق اللہ نے کیا ہے پھر ان اجسام کو، ان ابدان کو رزق دینا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. اب روح دوسری چیز ہے روح، اور روح کی ضرورت کا نام ہے ہدایت. جب ہدایت ضرورت ہے اس روح کے لیے تو خالق نے یہ بھی فرمایا کہ ان علینا للہدی، پھر ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے. روح کی ضرورت کا نام ہدایت. فرمایا ان علینا للہدی، یہ کائنات کو ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ جو ہے آخرت کا نظام ہو وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے، اور نظام دنیا ہو وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. تو لہذا پتہ چل گیا ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اب اللہ پہ واجب ہے ہدایت کرنے کے لیے اپنی مخلوق کے سامنے آئے. ٹھیک ہے، ہدایت کا پھر فریضہ انجام دینے کے لیے پھر خالق اکبر پہ لازم ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے آئے، اپنے بندوں کے سامنے آئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ جس کو جسمانیہ سے منزہ و مبرہ ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ بدن نہیں رکھتا، اللہ جو ہے جسم کے عوارضات سے منزہ و مبرہ ہے. تو پھر یہی، اور یہ بھی کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے. کل قوم، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اب خالق اکبر چونکہ جسم و جسمانیہ سے منزہ مبرہ ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ جو ہے کان نہیں رکھتا، اللہ زبان نہیں رکھتا، اللہ جو ہے اپنے آنکھیں نہیں رکھتا، اللہ جو ہے کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ چلتا پھرتا نہیں ہے، اللہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اللہ سوتا جاگتا نہیں ہے. لہذا اللہ کی پاس سے ذمہ داری ہدایت کی تو اللہ خود تو آ نہیں سکتا. اللہ نے اس انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور اللہ نے کچھ ایسے نمائندے بھیجے کہ جو ہدایت کا فریضہ انجام دیں. تو ہدایت کا فریضہ جو ہے انجام دیں. تو اللہ نے جو ہے ایسے بندوں کا انتخاب کیا. اچھا پھر یہ کہ جب ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے پھر ہادی کا تقرر بھی، ہادی کا انتخاب بھی اور ہادی کو بھیجنا بھی اس اللہ کی ذمہ داری ہے. توجہ، اب یہ ہادی ہوتا ہے نمائندہ کس کا؟ اللہ. اگر ہادی ہم بنائیں گے تو اپنے جیسے بنائیں گے، گناہگار بنائیں گے. توجہ کرنا، اپنے جیسے بنائیں گے، گناہگار بنائیں گے، ان پڑھ بنائیں گے، جاہل بنائیں گے. لیکن اللہ بنائے گا تو معصوم بنائے گا. جب اللہ اپنا مقرر کر کے جو ہے ہادی بھیجے گا تو پھر معصوم بنا کے بھیجے گا اور ایسا عالم بنا کے بھیجے گا کہ کائنات میں کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا جس کا جواب اس ہادی کے پاس نہیں ہوگا. اور خالق اکبر نے کوئی ایسا سوال بھی خلق نہیں کیا جس کا علم اللہ نے اپنے ہادی کو عطا نہ کیا. ٹھیک ہے، تو خالق اکبر نے ہدایت کا بندوبست کیا. ہادیان برحق کو اپنے نمائندوں کو اس کائنات میں ہادی بنا کے بھیجا پوری. اچھا پھر اس ہدایت کے منصب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: نبوت، رسالت، امامت. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ نبوت، رسالت اور امامت. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری عالم انسانیت میں سے، عالم بشریت میں سے 1,24,000 کا انتخاب کیا. اللہ نے ان ہستیوں کو منصب نبوت عطا کیا. ٹھیک ہے، پوری عالم انسانیت میں سے، عالم بشریت میں سے انتخاب کیا. کتنوں کا؟ 1,24,000 کا. اللہ نے انہیں منصب نبوت سے نوازا. پھر 1,24,000 میں سے 313 کا انتخاب کیا.
میں انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی جانب آ رہا ہوں تاکہ تمہید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ 1,24,000 میں سے پھر اللہ نے انتخاب کیا 313 کا. اللہ نے ان 313 کو منصب رسالت سے نوازا. اللہ نے انہیں رسول بنا دیا اور ان 313 میں سے پھر 5 کا انتخاب کیا. 313 میں سے پھر 5 کا انتخاب کیا اور ان 5 کو ذات پروردگار نے اولو العزم یعنی صاحب شریعت قرار دیا. ٹھیک ہے جی, صاحب شریعت قرار دیا. تو گویا آپ دوسرے لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام. پھر ذرا آسان کر دوں, 1,24,000 نبی. ٹھیک ہے, ان میں سے پہلا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. 313 رسول, ان میں سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت اور حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت بھی. ٹھیک. پھر 5 صاحب شریعت حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تفصیل سمجھا گئی؟ یہ 5 صاحبان شریعت, 5 اولو العزم. ٹھیک ہے. اور ان 5 میں سے پھر ایک کا انتخاب کیا جسے پوری کائنات کا سردار بنایا, خاتم الانبیاء قرار دیا, جس کو جو ہے خاتم النبی قرار دیا, خاتم النبی قرار دیا. اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کا بھی سردار, رسولوں کا بھی سردار, پوری کائنات کا سردار, مالک جنت اور روزے شفا روزے جزا کا مالک اور شاف روزے جزا, وہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرار دیا. ٹھیک ہے. اب منصب نبوت آ گیا, منصب رسالت آ گیا, اور تیسرا منصب جو منصب ہدایت تھا وہ ہے امامت. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے انہی نبیوں میں سے منصب امامت کا بھی اجرا کیا. سب سے پہلے اللہ نے جو منصب امامت عطا کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. ٹھیک ہے. جو آپ کو یاد ہے وہ آیت مبارکہ کہ خالق اکبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے. کامیابی کے نتیجے میں خالق نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں جو ہے لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. حضرت ابراہیم نے عرض کی پروردگار عالم تو نے مجھے تو امام بنایا ہے, کیا یہ امامت کیا میری ذریت کو بھی عطا کرے گا, میری اولاد کو بھی عطا کرے گا, میری نسل کو بھی عطا کرے گا؟ ہاں. خالق نے جواب دیا کیوں نہیں. قال لا ینال عہد الظالمین. ہاں میں منصب امامت جو ہے وہ تیری ذریت میں رکھوں گا, تیری جو ہے نسل میں رکھوں گا, تیری اولاد میں رکھوں گا. لیکن ابراہیم بات سن, ایک شرط ہے, ایک قید ہے, ایک بین ہے, ایک قدغن ہے, وہ یہ کہ میں کسی ظالم کو عہدہ امامت عطا نہیں کروں گا. کسی جو ہے ظالم کو میں عہدہ امامت عطا نہیں کروں گا. جی اب تفصیل آپ کے ذہن میں آ گئی. ہدایت کا منصب, ٹھیک ہے جی, نبوت کی شکل میں, رسالت کی شکل میں اور امامت کی شکل میں. اور میرے نبی کے بارے میں خالق نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے کیا؟ ولکن رسول اللہ, میرا نبی ہر حالت میں اللہ کا رسول ہے. رشتوں میں نہیں توڑنا میرے نبی کو, باپ کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, نانا کی حیثیت سے, سسر کی حیثیت سے, بھتیجے کی حیثیت سے. نہ, میرا نبی کیا؟ ولکن رسول اللہ, بس کہ اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہے. کہ میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کتنے المیہ ہیں, کتنے افسوس کی بات ہے. عزیز و سردی سے اللہ کرے گی آپ کو میرے خیال میں
کتنی المیہ ہے، کتنا افسوس ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے حبیب کو کوئی باپ کہے. کتنی عجیب بات ہے، اسی محمد کو بڑا بھائی کہنے کی جسارت کی جاتی. ہمارا نبی جو ہے استغفر اللہ ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے. خالق فرماتا ہے کہ میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات ہے، چلو میں اپنے موضوع سے ذرا ہٹ کے جملہ کہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے بھائی ذاکر جی ارشاد ہوا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. میرا حبیبی نے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. جب وہ باپ بھی کسی کا نہیں تو پھر بیٹے کس کے؟ تو بات کو سمجھا گے. کل تو یہ اعلان ہوا کہ میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور آج اعلان کیا ہو رہا ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کہ میرے حبیبی نے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. چلو یہاں رو کے جملہ کہتا ہوں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنین کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، حق کے اولویت رکھتا ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. پیغمبر کی ازواج جو ہے وہ مومنین کی مائیں ہیں. پیغمبر کسی کا باپ نہیں ہے. بات الجھے، پیغمبر کسی کا باپ نہیں ہے، اور پیغمبر کی زوجائیں وہ مومنین کی مائیں. اور ادھر اعلان ہو رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. بات جو الجھ رہی ہے نا. ہاں خالق نے فرمایا کہ نہیں یہ بات الجھی نہیں ہے، میں یہی بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کی بیویوں کو صرف اس لیے کہا کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد کوئی ان سے عقد نہ کر سکے، کوئی نکاح نہ کر سکے، اس لیے ماں کہا ہے. توجہ، اب مجھے جملہ کہنے دیجیے. تو پھر پتہ چل گیا کہ نبی کی زوجائیں مائیں ہیں، ان کی جن جیسی ہے، اور پیغمبر باپ ہے ان کا جن جیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں پیغمبر کی بیویاں جو ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے کہا کہ تاکہ بعد میں پیغمبر کی حرمت ہے، یہ پیغمبر کا احترام ہے کہ بعد اب پیغمبر کوئی پیغمبر کی زوجہ کو اپنی زوجیت میں لانے کی جسارت نہ کرے. ٹھیک ہے جی، جسارت نہ کرے. تو لہذا یہ مائیں ہیں لیکن ان کی جن جیسی ہے، اور پیغمبر باپ ہے ان کا جن جیسا ہے. تو کیا کہا گیا کہ خاتم النبیین آخری نبی ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امامت وعدہ کیا تھا خالق اکبر نے، اے ابراہیم ہم تیری ذریت میں امامت رکھیں. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ میں یاد کر چکا ہوں لیکن بزرگوں کو تو ذہن میں رہتی ہے بات، لیکن عزیزوں بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے پھر جو ہے یہ دہرانا چاہتا ہوں. وعدہ ہے حضرت ابراہیم سے تیری ذریت میں، تیری نسل میں، تیری اولاد میں یہ عہدہ امامت رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور صرف عہدہ امامت مانگا ہے اپنی ذریت کے لیے. حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خالق اکبر نے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے نبی بنایا، پھر رسول بنایا، توجہ، پھر جو ہے خلیل بنایا ہے، عبد بنائے، 5ویں نمبر پہ امام بنایا. یعنی امام بننے سے پہلے 4 عہدے حضرت ابراہیم کے پاس تھے. عبدیت کا عہدہ بھی تھا، نبوت کا عہدہ بھی تھا، رسالت کا عہدہ بھی تھا، خلت کا عہدہ بھی تھا. لیکن اپنی اولاد کے لیے، ذریت کے لیے آپ نے نہ عبدیت کا عہدہ مانگا، نہ رسالت کا عہدہ مانگا، نہ نبوت کا عہدہ مانگا ہے، نہ خلت کا عہدہ مانگا، لیکن اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے امامت مانگی ہے. تو جی پوچھا گیا چھٹے امام سے آخر وجہ کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ ہاں ابراہیم جانتے تھے کہ عہدہ نبوت ختم ہونے والا ہے، عہدہ رسالت پہ جو ہے وہ ختم نبوت کی مہر لگنے والی ہے. جی لہذا میں وہ عہدہ کیوں مانگوں جو ختم ہونے والا ہے، لہذا وہ عہدہ کیوں نہ مانگ لوں جو قیامت تک رہنے والا ہے.
لہذا وہ کوئی نہ عہدہ وہ کوئی کیوں نہ عہدہ مانگ لوں کہ جو قیامت تک رہنے والا عہدہ ہے وہ عہدہ امامت ہے۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اگر میرے عزیزوں اگر یہ 10 ٹائپ جو ہے میں جملہ دینا چاہتا ہوں تاکہ امامت کا مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے، بڑے جو ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو ہے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر فرزند ہوتا ایک، بیٹا ہوتا ایک، تو بات طے تھی کہ اللہ نے فرمایا تیری ذریت میں، تیری نسل میں میں امامت رکھوں گا۔ ایک بیٹا ہوتا تو وہی امام ہوتا، ٹھیک ہے، امامت اسی کی نسل میں رکھی جاتی۔ لیکن حضرت ابراہیم تھے کہ بیٹے تھے دو، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اب کیسے پتہ چلے کہ جناب اسماعیل کی ذریت میں امامت گئی یا جناب اسحاق کی نسل میں امامت کا سلسلہ چلا؟ تو واضح سی بات ہے، تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو جو بیٹا عطا کیا حضرت اسحاق، اللہ نے اسحاق کو منصب نبوت اور رسالت عطا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جو حضرت یعقوب عطا کیا، حضرت یعقوب کو حضرت یوسف عطا کیا، حضرت یوسف کو حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد۔ جی یہ جو سلسلہ چلا یہ چلتا چلتا پہنچ گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت سے نوازا، اور اللہ نے جناب عیسیٰ پہ نسل اسحاق کو روک دیا، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو مارا نہیں، زندہ بھی رکھا اور ہے بھی رکھا۔ بات سمجھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی رکھا اور ہے بھی رکھا، ٹھیک ہے، اٹھا دیا۔ دوسرے بیٹے تھے جناب اسماعیل، جناب اسماعیل سے ذریت چلی پہنچ گئی پیغمبر گرامی قدر تک، ٹھیک ہے جی، نسل اسماعیل چلی اور پہنچی کہاں؟ پیغمبر اسلام تک۔ اور پیغمبر اسلام کا جملہ یہ موجود ہے انا ذبیح ہوئے، میں وہ نبی ہوں کہ جو 2 ذبیحوں کا بیٹا ہو، ایک جناب عبداللہ اور ایک جناب اسماعیل، ٹھیک ہے، وہ لمبی تفصیل میں ایسے چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نسل اسماعیل چلی پہنچ گئی پیغمبر تک، اور پیغمبر اسلام کو اللہ نے بیٹے دیے لے لیے، بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے، ایک بیٹی، ٹھیک ہے جی، اور ایک بیٹا، اور ادھر جناب ابو طالب کا بیٹا علی و زہرا کے ذریعے اللہ نے نسل امامت کو چلایا، علی و زہرا کے ذریعے نسل امامت کو چلایا، پہنچا دیا ہادی برحق تک، امام مہدی تک۔ اللہ نے جو ہے امامت کو تمہارے 12ویں امام پہ روک دیا، اللہ نے تمہارے 12ویں امام کو بھی نہیں مارا، زندہ بھی رکھا اور غائب بھی رکھا۔ تفصیل سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر سے تفصیل جی، جناب اسحاق کی نسل جناب عیسیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور جناب اسماعیل کی نسل مہدی برحق تک پہنچ رہی ہے۔ وہاں منصب نبوت و رسالت ہے، یہاں منصب امامت و ولایت ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی غائب کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسے بھی غائب رکھا ہے۔ ہاں ایک وقت ضرور آئے گا جب دونوں تشریف لائیں گے، دونوں تشریف لائیں گے، وہ بھی ظہور کرے گا، ادھر یہ بھی ظہور کرے گا، دونوں کا ظہور جو ہے وہ کعبہ میں ہوگا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا 12واں پیدا ہو چکا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگرچہ مہدی موعود کے باقی فرقے بھی قائل ہیں، عیسائیوں میں بھی لوگ جب مسیح موعود کا جو ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر موجود ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن ہم میں اور ہم نے اتنا فرق ہے، ہم کہتے ہیں کہ 12واں پیدا ہو چکا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے غائب رکھا ہوا ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ نہیں، مہدی پیدا ہوگا، اس کے ذریعے اللہ، ٹھیک ہے، کائنات کو زور و جور سے جو کہ بھر چکی ہوگی، عدل و انصاف سے جو ہے اللہ پور کر دے گا۔ پر میرا اتنا سوال ہے، تم اتنے انتظار میں کیوں ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ وہ 12واں بھی بنا لو، جس سے
ذریعے کائنات میں عدل انسان جو ہے اس کا دور دورہ ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، تو پھر سورہ بنا کے مل کے بیٹھ کے وہ 12واں بھی بنا لو، کہتے کہ نہیں ہم بنا نہیں سکتے، تو میں یہی کہتا ہوں جب تم آخری نہیں بنا سکتے پہلا کیسے بنا سکتے؟ جب تم جو آخری نہیں بنا سکتے پھر پہلا کیسے بنا سکتے ہو؟ بس عزیزان گرامی اللہ نے جو ہے، میں اپنے لے کے آنا چاہتا ہوں جہاں تک میں نے پہنچنا ہے کہ علی اور زہرا کے ذریعے اللہ نے جو ہے نسل یعنی امامت کا جو ہے سلسلہ چلایا، اور علی بن ابی طالب کے بعد، اور پھر یہ روایات میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے وضاحت کر دی تھی کہ میرے بعد جو ہے 12 خلیفے ہوں گے، ٹھیک ہے، کلہم من بنی ہاشم، سارے بنی ہاشم سے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بنی ہاشم کہیں گے باقی قریش کو نکال دیا، توجہ، ٹھیک ہے جی، لفظ بنی ہاشم کہیں گے قریش کو نکال دیا، پھر وضاحت کر دی سارے کے سارے جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے ہوں گے، باقی ہاشمیوں کو نکال دیا، توجہ، ٹھیک ہے، تین طرح کی وضاحتیں موجود ہیں، 12 کے نام لیے، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، وہ راوی کہ 3 طرح کے نام لیے۔ پہلے اللہ کے نبی نے سب کا نام لیا، ٹھیک ہے جی، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اس دوسری روایت میں 7 باپ کا بھی نام بھی لیا، علی ابن ابی طالب، کوئی اور علی نہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، حسن ابن علی، حسین ابن علی، یہ دو، اور تیسری روایت میں ہے کہ 7 لقب کا بھی ذکر کیا ہے، علی ابن ابی طالب المرتضی، حسن ابن علی المجتبی، حسین ابن علی، ٹھیک ہے جی، الشہید، یہ علی ابن الحسین زین العابدین، یوں جو ہے تینوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور وضاحت کر دی کہ میرے بعد یہ 12 ائمہ ہوں گے، اور ہر امام عقیدہ رکھیے کہ ہر امام معصوم ہوتا ہے، ہر قسم کی خطا و نقص سے پاک ہوتا ہے، ہر معصوم اللہ سے علم لے کے آتا ہے، دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ طے نہیں کرتا، کسی مدرسے میں نہیں جاتا، کسی جو ہے ادارے میں نہیں جاتا، کسی استاد سے نہیں پڑھتا ہے، معصوم بھی ہوتا ہے، عالم بن کے آتا ہے، اور ایک اور جملہ کا چلو کہ جو روایت ہے کہ معصوم مختون پیدا ہوتا ہے، کہنے سے زیادہ میں وضاحت کروں، مختون جو ہے معصوم پیدا ہوتا ہے، اور معصوم نام بریدہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عیب ہے اور معصوم میں عیب کوئی نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ خاصہ ہے ہمارے ائمہ کا، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے سجدہ توحید کیا ہے، ہر معصوم نے سجدہ خالق کیا ہے، اور اس میں یہی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی بن گیا۔ تو کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو امام نہ جانتے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس زمانے میں فرض کیجیے آج کے جو علوم ہے اس زمانے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن امام جانتا ہے، امام کو معلوم ہوتا ہے کہ ایٹم کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ آپ کے امام صادق نے تو بتایا ہے، الجبرا کے بارے میں کس نے بتایا، کس نے بتایا، کیمسٹری کے بارے میں کس نے بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیمیا کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ تمہاری امام صادق نے بتایا۔ آج پوری دنیا میں جو ہے اگر بابا کیمیا ہے، اگر بابا کیمسٹری ہے تو وہ جابر ابن حجان کا نام ہے، اور وہ جابر ابن حجان تمہارے امام جعفر صادق کا شاگرد نظر آتا ہے، جابر ابن حجان ہمارے امام صادق کا شاگرد ہے، ٹھیک، اور ایٹم کے بارے میں آپ کے امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا، 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ایک بٹی کا ٹھیلا لیا جائے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، ایک حصہ اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے،
اگلا حصہ پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. وہ ذرہ وہاں تک پہنچ جائے جو نصف ہونے کے قابل نہ رہے، وہی ایک ذرہ جو ہے پورے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے قابل ہے. وہی ایک ذرہ، وہی آج ایٹم ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جو ایک تمہارے بڑے بڑے شہروں کو جو ہے تباہ و برباد اور سب ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہے. تو کوئی علم ایسا نہیں جو تمہارے امام معصوم کے پاس موجود. اب بلکہ اللہ نے وہ سوال ہی پیدا نہیں کیا جس کا جواب اللہ نے امام معصوم کو عطا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علم میں سب برابر، عصمت میں سب برابر، نمائندہ الہی ہونے میں سب برابر، حجت خدا ہونے میں سب برابر. ٹھیک ہے جی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے باقی ائمہ نے احترام علی ابن ابی طالب میں دعوی سلونی نہیں کیا. احترام علی ابن ابی طالب، ورنہ ہر امام جو ہے اپنے زمانے کا وہ امام ہے کہ جسے اللہ کا علم کا جو ہے مالک ہے، وہ علم پیغمبر کا مالک ہے، اور اپنے سے باقبل جو ایمان گزرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے علم کا وارث ہے. لیکن احترام علی ابن ابی طالب نے دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. یہ دعویٰ نہ کرنا دلیل نہیں ہے کہ پاس علم نہیں تھا، لیکن تاریخ آپ کے سامنے جب پوچھا گیا، جو پوچھا گیا، نہ امام نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت چاہیے کہ میں جا کر دیکھ لوں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، امام نے کبھی مہلت نہیں مانگی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ سارے کچھ صفات ہیں، کئی دفعہ کرتا ہوں کہ مختلف ائمہ سے وہ ظاہر ہوتی رہی. ٹھیک ہے جی. علی ابن ابی طالب سے شجاعت کا اظہار ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ظاہر ہے، کسی میرے عزیز کے ذہن میں نہ آئے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، پیغمبر اسلام نے کبھی تلوار لے کے آپ کسی جنگ میں نہیں لڑے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاک ابا دہن میرے منہ میں مٹی کہ اللہ کے نبی جو ہے بہادر نہیں تھے، شجاع نہیں تھے. میں کہتا ہوں کائنات کی ہر صفت، کائنات کی ہر جو ہے فضیلت وہ بدرجہ اتم ائمہ سے بھی زیادہ نبی کے اندر موجود ہے. ائمہ سے بھی زیادہ وہ تمام صفات، فضائل اور خصائل وہ آپ کے پیغمبر کے اندر جو ہے موجود تھے. توجہ. بعض بات جو ہے کچھ صفات کا اظہار ہوا، علی سے جو ہے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امام حسن سے صبر اور حلم کا جو ہے اظہار ہوا ہے. حسین سے جو ہے وہ استقامت کا جو ہے اظہار ہوا ہے. زین العابدین سے جو ہے زہد و تقویٰ کا اظہار ہوا ہے. محمد باقر سے علم کا اظہار ہوا ہے. جعفر صادق سے علم کا اظہار ہوا ہے اور صداقت کا اظہار ہوا ہے. اور انہی کے فرزند ہیں جن سے ایک اور صفت کا ظہور ہوا. اس صفت کا نام ہے غصے کو کوئی پی جانے والا، وہ ہے امام موسیٰ کاظم. وہ ہے امام موسیٰ کاظم. اور میرے عزیزوں یہ عقیدہ ذہن میں رکھو، الامام امام ولو کان صبیا. امام امام ہوتا ہے چاہے وہ ماں کی گود میں کیوں نہ ہو، چاہے بچپن کیوں نہ ہو، ماں کی گود میں کیوں نہ ہو. امام موسیٰ بھی امام ہوتا ہے، اس وقت بھی امام جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میں پڑھ چکا ہوں کہ جب جو ہے امام حسن مجتبی دنیا میں تشریف لائے تو ٹکٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. ٹھیک. تو میں ایمن نے کہا تھا کہ زہرا لگتا ہے کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جناب زہرا نے کہا نہیں یہ بچہ جو آسمان کی طرف جو ہے یہ آنکھیں کھول کے جو ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ بچہ مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے. نہ، بلکہ ماں کی گود میں بھی بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. تو اب بچپن امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. ایک امام نے آپ کے امام صادق سے پوچھا امام کی تعریف کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو بچپن میں بھی لاہو لعب کے کاموں میں مصروف نہیں ہوتا. بچپن میں بھی بچوں کی طرح غلط حرکتیں
نہیں کرتا، لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتا۔ ابھی امام کے جملے ختم ہی ہوئے تھے کہ ایک بچہ یعنی امام موسیٰ کاظم بچہ دوڑتا ہوا جو ہے دروازے سے برآمد ہوا، لیکن عجیب بندہ تھا، اس کے ہاتھ میں بکری کا بچہ تھا اور بکری کے بچے کے جو ہے کان پکڑ کے امام کہہ رہے تھے اوسجد لربک، اپنے رب کو سجدہ کر، اوسجد لربک، اپنے رب کو سجدہ کر۔ علامہ عزیز شان نے جواد میں بڑے جو لے گئے کہ امام جانتے تھے کہ جو ہے جانوروں پہ سجدہ نہیں ہے، سجدوں پہ بیانوں پہ عبادت واجب نہیں ہے، لیکن امام بتا رہے تھے، امام دیکھ رہے تھے، امام سمجھانا چاہتے رہے کہ اگر جانور ہو کے بھی اللہ کو سجدہ کرے نہ کرے جی ہمیں گوارا نہیں، بندہ ہو کے سجدہ نہ کرے جی تو وہ ہمیں کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، امام کا بچپن ہے، امام کا ان کے بہت سارے جو ہے واقعات موجود ہیں۔ یہ پوچھا تھا ابو حنیفہ نے کہ اللہ فاعل مختار ہے یا بندہ فاعل مختار ہے؟ پوچھنے آیا تھا مسئلہ امام صادق علیہ السلام سے، روایت کر دیا اتفاق سے امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، بچپن تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تو امام فرماتے ہیں بابا آرام فرما رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، بابا آرام فرما رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ کام دو طرح کے ہیں، یا صرف اللہ کرتا ہے یا صرف بندے کرتے ہیں یا اللہ اور بندے مل کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کچھ کام ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر یہ کہ صرف بندے کرتے ہیں یا اللہ اور بندے مل کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر جو ہے کہا جائے کہ بندوں کے افعال، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ بندوں سے کرواتا ہے تو پھر نیکی بھی اللہ کرواتا ہے، گناہ بھی اللہ کرواتا ہے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ کروانے والے کو سزا نہ ملے، ٹھیک ہے جی، گناہ کر جو کروا رہا ہے ٹھیک ہے اسے سزا نہ دی جائے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندے اور انسان مل کے جو ہے کوئی گناہ کرے، کوئی کام کرے تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے، جو طاقتور ہے اسے سزا نہ ملے، کمزور کو سزا ملے۔ تیسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، اللہ نے طاقت ضرور دی ہے لیکن اللہ نے انسان کو بتا دیا ہے کہ نیکی کرنا بھی تیرے پاس میں ہے اور برائی کرنا بھی تیرے اختیار میں ہے۔ انسان فاعل مختار ہے، دوستان اکرامی کا۔ اور پھر امام کا منصب کیا ہوتا ہے کہ انسان امام جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کرتا ہے، ہدایت صرف نہیں بلکہ جان کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جان کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہے نا معلوم آپ کو کہ جب جو ہے صلح امام حسن ہوئی تو صلح امام حسن میں یہ جملہ لکھوایا گیا، لکھا امام معصوم امام نے کہ تو علی کے چاہنے والوں کے جو ہے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرے گا، یعنی جہاں اپنا کہا ٹھیک ہے جی، آج کے بعد امیر المومنین کہلائے گا، اپنے آج کے بعد جو ہے تو ولی عہد کو جو ہے مقرر نہیں کرے گا، تو علی ابن ابی طالب پہ سب شتم نہیں کرا۔ وہاں یہ بھی شرط رکھی جو علی کے محبین ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، ان کو تو قتل نہیں کرے گا، ان کا خون محفوظ رہے گا۔ تو معلوم ہوا امام صرف جو ہے وہ ہدایت نہیں کرتا، چاہنے والوں کی جانوں کا بھی محافظ ہوتا۔ اب یہی جملہ مجھے ملتا ہے جب علی ابن یقطین، اور یہ بھی صرف امام کی حد تک جو ہے پڑھا جاتا ہے، ورنہ جو ہے یہ بڑا فاضل، بڑا عالم، بڑا جید ترین محدث ہے علی ابن یقطین، ٹھیک۔ جب جو ہے ہارون رشید نے ان کو وزارت کی پیشکش کی، امام کی خدمت میں آیا کہ آقا مولا ہارون رشید کی طرف سے وزارت کا جو ہے منصب سنبھالنے کی مجھے پیشکش ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا کسی ظالم کے ظلم میں شریک ہونا ظالم کے برابر ہے، لیکن میں ایک شرط پہ تجھے اجازت دیتا ہوں
کہ دربار میں میرا ماننے والا آئے، کوئی حاجت لے کے آئے، خالی نہ لوٹے۔ تیرے دربار میں میرا ماننے والا آئے، ہمارا چاہنے والا آئے، ہمارا محب آئے تو جو ہے وہ خالی نہ لوٹے۔ اس بات پہ جو ہے اجازت ہے۔ اب یہی ہم آپ کے فقہا کہتے ہیں، جو ظالم حکومت ہے، جو جابر حکومت ہے، جو بے دین حکومت ہے، ان حکومتوں میں جو ہے یہ جو ہے نوکری کرنے، جاب کرنے کا بس یہی سے ہمیں جو ہے اجازت ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی منصب پہ فائز ہے، اگر تیرا غریب مومن بھائی چلا جائے پھر اس کا کام کر دے، تجھے یہ جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ باہر تو یہ علی بن یقین جو ہے وہ چونکہ مومن تھے، محب تھے، اور ہارون رشید بھی جو ہے وہ جانتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جاسوس پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھو اس کی حرکات کو دیکھو، اس کی سکنات کو دیکھو، تو جاسوسوں نے جو ہے وہ اب جاسوسی کی۔ یہ تو موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے، یہ تو موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے، یہ تو موسیٰ کاظم کو ہدیہ تحفہ تحائف بھیجتا ہے، اور پھر یہ کہ انہی کے طریقے پہ وضو بھی کرتا ہے۔ توجہ، انہی کی طریقے پہ وضو بھی کرتا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگانا کہ تمہارا امام جو ہے وہ مطلع علی الغیب بھی ہوتا ہے۔ بتایا نہیں امام کو، لیکن امام کو پتہ چل گیا کہ جی اب یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ فوراً امام نے قاصد بھیجا، امام نے کہا جا علی بن یقین کو جا کے کہے آج کے بعد ہمارے طریقے پہ نہیں، ان کے طریقے پہ وضو کرنا، ہمارے طریقے پہ نہیں، ان کے طریقے پہ وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، امام کا حکم تھا، پریشان تو ہوا، لیکن کہا امام کا حکم ہے، بس امام نے جو کہا ہے۔ اب انہی کے طریقے پہ جو ہے وضو کر رہا تھا۔ اب یہ ہارون رشید جو ہے وہ ذرا وقت سے پہلے دربار میں آ گیا اور چھپ کے جو ہے دیکھنے لگا، دیکھوں تو صحیح وہ کس طرح جو ہے وضو کرتا ہے۔ جب دیکھا تو انہی کے مسلک پہ جو ہے وضو کر رہا تھا، دوڑا اور اپنے جو ہے جاسوسوں کو ڈرتا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ جو ہے رافضی ہے، یا یہ کہ امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا، یہ تو ہمارے حوالے طریقے پر جو ہے وضو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب امام نے اگلے دن پھر قاصد بھیجا، اب جو ہے خطرہ ٹل گیا ہے، اب ویسے کر جیسے ہم جان کہتے ہیں، اب ویسے وضو کر جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسا ہمارا حکم ہے۔ تو امام نے فرما دیا، علامہ ذیشان جواد جملہ کہ کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ امام نے پیغام دے دیا، ہمارے چاہنے والوں کی حفاظت کرنا تیرا ذمہ ہے، تیری حفاظت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تجھے بچانے کے لیے تیری حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی ایک دفعہ یہ ہر سال جو ہے وہ قیمتی لباس امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھیجتا تھا، ایک بہترین قیمتی لباس خلعت جو ہے وہ بھیجا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں۔ لیکن جاسوس نے جاسوسی کی کہ ہارون رشید نے دیا تھا کہ جو تو نے جو ہے خلعت دیا تھا وہ تو امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو تھا یہ آیا دربار میں کہنے لگا، اے علی بن یقین، میرا دل چاہتا ہے جو میں نے خلعت، جو لباس فاخرہ تمہیں بادشاہی لباس دیا تھا وہ ذرا کم قیمت تھا، وہ مجھے واپس کر، میں تمہیں قیمتی لباس سے دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو روایت میں ہے کہ جب اسے خلعت بھیجا تھا تو امام نے فرمایا تھا کہ اے علی بن یقین، تیرا ہدیہ قبول ہے، لیکن اپنے پاس واپس رکھ، کسی وقت کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، امام کی ذمہ داریاں دیکھیے، اس بات جو ہے کام آئے گا۔ باہر اس نے جو ہے وہ لباس منگوایا، خوشی خوشی جا کر جو ہے جناب علی بن یقین نے جو ہے وہ لباس جو ہے وہ اٹھایا اور آ کر پیش کیا۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے جاسوسوں پہ ناراض ہوا، ڈانٹا کہ تم کہتے ہو یہ جو ہے موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے، وہ تو جو لباس میں نے دیا ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ بات جو ہے لمبی تفصیل میں نہ چلی جائے، امام موسیٰ کاظم کا علم دیکھیں، حلم دیکھیں، صبر دیکھیں، شجاعت دیکھیں، کائنات میں بڑھ کر نظر آتی ہے۔ باقی ائمہ بھی بڑے مظلوم، لیکن عزادارو اتنا بڑا مظلوم، کئی سال پابند سلاسل رہا، کئی سال قید خانے میں رہا، کم از کم روایت 14 سال مسلسل، 14 سال مسلسل
زندان میں رہے امام موسیٰ کاظم. میرے بھائی بیٹھے ہو، عزیز بیٹھے ہو، بیٹے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، ذرا مجھے بتاؤ 14 سال میں کم از کم بھائی ذاکر کتنی 28 عیدیں بنتی ہیں. 2 عیدیں تو سال میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور خدا کی قسم 18 بیٹے 14 بیٹیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جی 28 عیدیں جو ہے اپنی اولاد کے بغیر سید موسیٰ کاظم نے جو ہے گزاری ہیں. اور یہی ابھی معاشرے کے فرد ہیں. اب میں معاشرت کی بات کرتا ہوں کہ جب عید کا دن آتا ہے نا، بیٹیوں کو بڑی انتظار رہتا ہے میرے بابا کی طرف سے عید آئے گی، بہنوں کو انتظار رہتا ہے ہمارے بھائی کی طرف سے عید آئے گی. کیا وہ بیٹیاں کہ جو روایت کہتی ہے کہ صرف زمین پہ سو جاتی تھی، صحن خانہ میں سو جاتی تھی، آوازیں دے کے کہا کرتی تھی او ہمارا مظلوم بابا، ہماری عیدیں تیرے بغیر گزر رہی ہیں، عیدیں تیرے بغیر گزر رہی ہیں. اور روایت کے الفاظ ینتقلوا من سجن الی سجن، امام ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے منتقل ہوتا رہا. اور روایت کے الفاظ ہے کوئی ایک مرتبہ امام قیدی نہیں بنا، ایک دفعہ امام مہدی عباسی کے دور میں قیدی بنا، سال کے بعد رہائی ملی، پھر ہادی عباسی کے دور میں پھر میرے امام کو قید کیا گیا، رہائی ملی. اور ایک مرتبہ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا نا، تمام اماموں میں سے مظلوم امام ہے جی، جب جو ہے ہارون رشید کا زمانہ آیا، 2 روایتیں ہیں کہ یا نانا کے روضہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے یا نانا کے روضہ پہ نماز پڑھ رہے تھے. ہارون رشید نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا جس حالت میں ہو سکے جعفر صادق کے لال موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیں. آئے ہیں فوجی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی، گلے میں توق ڈالا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی. رب اکبر کی قسم 2 ہی روایتیں ہیں، دونوں روایتیں یہی ہیں کہ نہ امام نماز مکمل کر سکے، یا دوسری روایت ہے کہ امام قرآن بھی بند نہ کر سکے. اسی حالت میں امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا گیا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب گرفتار ہوا نا، ہاں روایت کے الفاظ ضرور ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے روضہ رسول کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، نانا میرا آخری سلام ہو، نانا میں اجڑ رہا ہوں، میرا آخری سلام. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا جسے ضمانت دی، ہاں ذاکرین پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی ضامن نہیں آیا، کسی نے ضمانت نہیں دی. بس اتنا ضرور امام نے کہا مجھے اتنا تو وقت دو، میں اپنی 18 بیٹیوں کو 14 بیٹیوں کو 18 بیٹوں کو میں الوداع کر لوں، آخری سلام کر لوں. لیکن عزاداروں کوئی اجازت نہیں ملی. بغیر الوداع کے امام روانہ ہو گئے. کچھ کجاوے تیار رکھے گئے، ایک خالی کجاوا تھا کہ جو بغداد کی طرف بھیجا گیا، اور ایک کجاوے میں امام کو بٹھایا گیا جو بصرہ کی طرف لے جایا گیا. جا کر عیسیٰ ابن جعفر کی قید خانے میں تمہارے امام کو رکھا گیا. لیکن امام نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، تسبیح کرتے. ہارون رشید بار بار کہتا کہ میں موسیٰ کاظم کو میرے راستے سے ہٹا، میں موسیٰ کاظم کی جو ہے میت دیکھنا چاہتا ہوں. عیسیٰ ابن جعفر میرے عزیزوں ہر دفعہ یہی کہتا، میں اس کے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا. میں نے جب بھی دیکھا ہے یا نماز میں دیکھا ہے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. میں نے سجدے میں دیکھا ہے، ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن رونے والوں، عزاداروں، کبھی کبھی جو ہے وہ زندان کے جو ہے وہ جہاں سلاخیں ہوتی ہیں وہاں پہ امام روکے جی مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے کہ نانا نانا میں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
میری کیسی جو ہے زندگی بسر ہو رہی ہے. عیسیٰ بن جعفر کے بعد فضل بن ربیع ایک محب اہل بیت تھا لیکن تقیہ کی حالت میں تھا, اس کے حوالے کیا گیا. امام علیہ السلام قید خانے میں تھے. یہ فضل بن ربیع آہستہ آہستہ چپ کر کے امام کی خدمت میں آتا, آ کے کہتا مولا میں تیرا ماننے والا ہوں, اگر مولا اجازت دو تو قید خانے کا دروازہ کھول دو. امام رو کے کہتے ہیں نہیں فضل بن ربیع تجھے جو ہے تکیے میں رہنے کی اجازت ہے. اندر سے روتا رہتا, لیکن ازادار ایک مرتبہ اس کا مومن دوست عبداللہ قزوینی ملنے کے لیے آیا, لیکن عجیب منظر دیکھا, فضل بن ربیع کا چہرہ اترا ہوا ہے. فضل بن ربیع کے چہرے پہ اداسی ہے, ایسے آثار ہیں جیسے رو رہا ہو. آگے کہتا ہے اے فضل بن ربیع خیریت تو ہے, آج تیرے چہرے پہ غمی کے آثار کیسے ہیں؟ روایت کہتی ہے کیسے اپنے دوست عبداللہ قزوینی کا ہاتھ پکڑا, قید خانے کی چھت پہ لے آیا. قید خانے کی چھت میں ایک سوراخ تھا, اس سوراخ میں سے اندر سے نظر آتا تھا. تو عیسیٰ فضل بن ربیع کہتا ہے اس سوراخ میں سے دیکھ. آزادہ نے جب دیکھا نا, فضل بن ربیع کہتا ہے تجھے کچھ نظر آیا؟ کہا اے میرا دوست فضل بن ربیع مجھے سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں نظر آیا, ایک چادر کے علاوہ مجھے کچھ نہیں نظر آیا. کہا پھر دوبارہ دیکھ, کہا مجھے کچھ نظر نہیں ہے. ہزاروں چیخ نکل گئی فضل بن ربیع کی, دھاڑے مار کے کہتا ہے افسوس تو اسی بات کا ہے یہ اکیلی چادر نہیں, یہ تیرا اور میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے. یہ تیرا اور میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے. اللہ کرے وہ زیارت نصیب ہو پڑھی. امام کے اس میں یہ جملے موجود ہیں, السلام علیکہ ذل ساکل مرزول, میرا سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو زنجیریں کھا گئے. زنجیریں پنڈلی کے گوشت کو کھا گئی. امام اس حالت میں قید خانے میں تھے. یہ 14 سال کی جو مسلسل قید پڑھی جاتی ہے نا, وہ یہی بغداد کا قید خانہ تھا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا, تیرا امام نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا, نہ تیرا امام جو ہے پاؤں پھیلا کے جو ہے امام بیٹھ سکتے تھے. اس تنگ و تاریک قید خانے میں جو ہے امام گزار رہے. کبھی کبھار جو ہے وہ زندان کے دروازے پہ آ کے سلاخوں پہ جو ہے سر آ کے کہتے نانا ہمیں اجر رسالت مل رہا ہے, اجر رسالت مل رہا ہے. جب اسے فضل بن ربیع سے کہا, فضل بن ربیع نے کہا میں اس کے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا, یہ مظلوم ہے, یہ مظلوم زادہ ہے, میں جو ہے اس کے قیدی کے خون میں ہاتھ نہ رنگین نہیں کر سکتا. پھر فضل بن ربیع سے لے گئے, اس نے یحییٰ برمکی کے قید خانے میں دیا. اب یحییٰ برمکی سے بھی کہا اس قیدی کو میرے راستے سے ہٹا, لیکن جب اسے ارادہ کیا اس کا بیٹا باپ کا باغی بن گیا. یہ بھی امام کو جو ہے راستے سے نہ ہٹا سکا, زہر نہ دے سکا. اب آزادارو وہ گھڑی آ گئی کہ امام کو کائنات کے ملعون ترین شخص صدی بن شاہد کے حوالے کر دیا گیا, جو امام کو نہ پانی دیتا تھا, نہ امام کو کھانا دیتا تھا, امام کو اذیت میں رکھتا تھا. بس رونے والوں آزاد والوں ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا صدی بن شاہد مجھے خوشخبری سنا اور انعام وصول کر, مجھے موسیٰ کاظم راستے سے ہٹا دے. اس نے جو ہے سوئی کے ذریعے کھجوروں میں زہر ملائی, یا بعض روایت میں انگوروں میں. یہ 14 جو ہے کھجوریں لے کے آیا امام کے خدمت میں. کہا ہارون رشید نے اعلیٰ نسل کی کھجوریں تیرے لیے منگوائی ہے, اے موسیٰ کاظم اسے کھائیے. امام نے ایک کھجور کھائی. امام نے اس کی طرف بھی دیکھا, کھجور کی طرف بھی دیکھا, آسمان کی طرف منہ کر کے ایک جملہ پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا خدا میں راضی ہونے والے امام نے اس کھجور کو کھایا. پھر کہتا ہے کہ مولا اور کھائیے, یہ ساری 14 آپ کے لیے ہے. اس وقت امام نے ایک جملہ کہا, او سندھی ملعون اگر تیرا ایک کھجور سے کام ہو جائے پھر پوری جو ہے کھجوریں کھانے کی مجھے اذیت کیوں دیتا ہے. بس رونے والوں آزاداروں
ظاہر کا اثر پڑا ہے، امام کے جگر کے ٹکڑے جو ہے کٹنے لگے ہیں۔ ایک جملہ کہا ہے، اس وقت ہے وہ زندان کا جو ہے دروغ تھا، اس کا نام مسیب تھا۔ مسیب بن زید سے کہا، اے مسیب بن زید، ذرا جو ہے یہ قید خانے کا دروازہ کھول، میرے زنجیر اتار۔ وہ کہتا ہے کہ مولا میں کیسے کر سکتا ہوں، پہرا لگا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تیرے کھولنے کا محتاج نہیں ہوں۔ عزادارو، امام نے ایک جملہ پڑھا، امام اس کی آنکھوں سے غائب ہوا۔ عزادارو، چند دنوں کے منٹوں کے بعد امام دوبارہ جو ہے تشریف لائے، خود اپنے ہاتھوں سے زنجیر پہنے۔ مسیب کہتا ہے کہ مولا کہاں گئے تھے؟ کہا میں اپنے بیٹے رضا کے پاس اور اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا تاکہ آخری الوداع کر لوں۔ اور عزادارو، جب زہر کا اثر بڑھا، اب ایک آواز دی، رضا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آ گئی دستار سنبھال۔ بس رونے والوں عزادارو، امام کا جو ہے اور روح کفر سے انسی سے پرواز کر گئی۔ چلو یہاں ایک روایت کا جملہ اور بیان کرتا چلوں۔ ان بدبختوں نے سب سے پہلے سندھی بن شاہد ملون نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، سجا سنوار کے کہا کہ تو قید خانے میں جا، اس مظلوم قیدی پہ الزام لگا اور آ کر انعام وصول کر۔ عزادارو، جب یہ جو ہے فاحشہ کنی سج کے دروازے پہ آئی نا، دروازہ کھولا ہے، مسیب بن زید کہتا ہے کہ کس لیے آئی ہے؟ کہا میں جو ہے قیدی کے لیے آئی ہوں۔ کہا جو ہے قیدی کے جو ہے تیرے پاس نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کہا بھر میں تیرے لیے نہیں آئی، میں قیدی کے لیے آئی۔ جب زندان میں داخل ہوئی نا، جلدی سے واپس پلٹی ہے۔ سندھی ملون کہتا ہے کہ واپس کیوں آئی ہے؟ کہا سندھی بن شاہد ملون، قید خانے میں اتنی گرمی ہے میں وہاں روک نہیں سکتی ہوں، لیکن عزادارو چونکہ وہ متعین تھی، قید خانے میں آئی اور اچانک کہا سندھی بن شاہد وہ قیدی کہاں ہے؟ کہا یہ چادر کے نیچے ہے۔ روایت یہی کہتی ہے آپ پورا گوشت امام کا ختم ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا تمہارا امام جی۔ اب جو ہے یہ ساتھ بیٹھ گئی یہ فاحشہ کہ یہ جو ہے قیدی سر اٹھائے تو میں کلام کروں، کوئی گفتگو کروں، الزام لگاؤں۔ لیکن عزادارو، جب جو ہے روایت کہتی ہے کئی کافی دیر گزر گئی تو اس کے دل میں آئے دیکھو تو صحیح قیدی مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ جب اس نے سر جھکایا نا جی، سر کا جھکانا تھا، کان کا لگانا تھا، جو سید موسیٰ کاظم کی جو ہے آواز آ رہی تھی، سبوحن قدوس سبوحن قدوس، اور نواحو عزادارو اتنے عجیب لہجے میں جو ہے وہ شیرینی تھی، اس نے بھی سر سجدے میں رکھا۔ اب دونوں جو ہے اللہ کے بندے جو ہے سبوحن قدوس سبوحن قدوس، بس رونے والوں عزادارو جب جو ہے اس کی بیداری ہوئی ہے۔ ہاں روایت یہاں کہتی ہے کہ جب جو ہے یہ حالت خواب میں جو ہے سبوحن قدوس، جب عالم خواب میں دیکھا کہ ایک شہزادی ہے جس کے پاس ہے پٹی بندی ہوئی ہے اور پہلو پہ ہاتھ ہے، آواز دے کے کہا او کنیز خدا میرے بیٹے کا جرم کیا ہے جو میرے مظلوم قیدی بیٹے پہ الزام لگانے آئی ہے؟ کہا مسعود تو کون ہے، یہ قیدی کون ہے؟ کہا میں تیرے رسول کی بیٹی زہرا ہوں اور میرا مدت کا قیدی مظلوم بیٹا موسیٰ کاظم ہے۔ اور رونے والوں عزادارو دوڑی ہے قید خانے سے، آئیے ہارون رشید کے دربار میں، آواز دے کے کہا ہے کہ میں تیری چادر پہ بھی لعنت کرتی ہوں، میں تیری اس نوکری پہ لعنت کرتی ہوں، تیرے انعام پہ بھی لعنت کرتی ہوں۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم تھا زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ رسول کا باغ اجڑ رہا ہے۔ بس رونے والوں عزادارو، روح کفر سے منصری سے جو ہے پرواز کر گئی۔ سندھی بن شاہد ملون علماء اور رؤوسا کو لے کے آیا قید خانے میں۔ مقصد کیا تھا کہ دیکھو خود تبھی موت مرا ہے، ہم نے زہر نہیں دی ہے۔ عزادارو جب وہ آئے نا، امام پہ بخار کا غلبہ تھا، دیکھ کے جب واپس جانے لگے میرے مظلوم امام نے نحیف آواز میں ایک جملہ کہا، سننا جملہ، انی سممتو بے 10 مرات، اے علماء، اے رؤوسا، اے قاضیوں، میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کرنا، مجھے 9 مرتبہ زہر
زہر بھی دیا گیا، مجھے 9 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، وَأَمُوتُ غَدًا، میں کل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بس عزادار جب یہ علماء گئے نا، اب اس سے جملہ میرے پاس پڑا نہیں ہے مصاحب کا، اس کمینے ملعون صدی بن شاہد نے جب دیکھا نا اسے تو بتا دیا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ ایک کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، ایک کھجور کی شاخ پڑی تھی، تمہارے امام مظلوم پہ جب مارنا شروع کیا نا جی، تو آپ جملہ نہ کہہ دیں کہ مولا تیرے دادا سجاد کے بھی پشت پہ تازیانے لگے۔ بس رونے والوں عزاداروں، جب امام کو زہر دے گا، امام کا آخری وقت تھا، روایت یہی کہتے کہ امام نے مدینہ کی طرف منہ کر کے جملہ کہا، دادا حسن تجھے بھی زہر دیا گیا لیکن تیرے بھائی موجود تھے، تیری بہنیں موجود تھی، تیرا بیٹا موجود تھا، اے دادا حسن دیکھ تیرا بیٹا کیسے مظلومیت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ بس رونے والوں عزاداروں، روح کفن سے انسری جو ہے پرواز کر گئی، بھائی اجازت امامت، امام رضا تشریف لائے، باپ کو غسل بھی دیا، باپ کو کفن بھی پہنایا۔ عزاداروں، امام کا جنازہ امام ہی پڑھتا ہے، امام نے جنازہ بھی پڑھا، لیکن عزاداروں عجیب جملے یہ ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی مظلوم ہیں مرنے کے بعد بھی ایک جملہ ضرور تاریخ میں نوٹ کر دوں، جتنا بھی بڑا مظلوم ہو، کتنا بھی قیدی کیوں نہ ہو، جب دفن کیا جاتا ہے کڑیاں اتار لی جاتی ہیں، ہاتھ کڑیاں اتار دی جاتی ہیں، لیکن خاندان اہل بیت کے 2 مظلوم ایسے ہیں جو کڑیوں سمیت دفن ہو گئے ہیں۔ ایک آپ کا ایک یہی امام موسیٰ کاظم ہے جو زنجیروں سمیت دفن ہو گیا، اور دوسرا اس خاندان کا جو ہے کوئی مرد نہیں ہے، بچی ہے، حسین کی مظلومہ 4 سال کی سکینہ عزاداروں رسیوں سمیت دفن ہو گئی ہے۔ بس عزاداروں ظلم یہ ہوا کہ سید موسیٰ کاظم کا جو ہے، امام موسیٰ کاظم کا مزدوروں کے ذریعے میت اٹھوایا گیا۔ یہ زہرا کا بیٹا نہیں تھا کیا؟ یہ رسول کا بیٹا نہیں تھا؟ آخری جملے یہ ذریت رسول میں تھا، مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا گیا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں جو ہے توق ہے، اور کھلے بغداد پہ رکھ دیا گیا۔ عزاداروں میں جملہ کہتا ہوں کہ 3 مظلوم ایسے ہیں جن کا جنازہ 3 دن دھوپ پہ پڑا رہا ہے۔ 3 مظلوم ایسے ہیں اس کائنات مظلومیت میں جس کا جو ہے جن کا لاشا 3 دن جو ہے وہ دھوپ پہ پڑا رہا۔ ایک امام محمد تقی ہے، اور ایک تمہارے امام موسیٰ کاظم ہے، اور ایک وہ جو سجاد کا بابا، جو سکینہ کا بابا، ہائے حسین کا لاشا 3 دن برابر دھوپ پہ پڑا رہا۔ لیکن عزاداروں ایک جملہ تو میں بھی کہوں گا کہ جناب ہارون رشید کا ایک کزن تھا، وہ جو آیا جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے امام موسیٰ کاظم کا میت چھینا، ایک قیمتی جو ہے کفن دیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا تھا، اور آگے آگے صلوات پڑھ رہا تھا۔ میں جملہ کہوں گا، اے امام موسیٰ کاظم، چلو تجھے غسل بھی مل گیا، تجھے کفن بھی مل گیا، اور تجھے قیمتی کفن مل گیا، لیکن مولا دیکھ تیرے دادا حسین نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ جب امام کو سید سجاد نے پیجاز امامت دفن کیا تو حسین کی قبر پہ یہ لکھا، ھذا قبر مظلوم الحسین الذی قتلوا انسانا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جس کو پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ ماتم امام موسیٰ کاظم۔